الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد و پندرہ رمضان سے مسلسل آج 29 رمضان ہو گئی. سورہ انا انزلنا کی تلاوت مسلسل آپ کے سامنے ہو رہی کہ یہ رات یہ سورہ 1000 مہینوں کے برابر ایک رات ہے. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تم جان ہی نہیں سکتے, تم پہچان ہی نہیں سکتے کہ شب قدر کیا ہے. دوستو ایک بات میں بولوں, اللہ نے شب قدر کو رکھ کر اور یہ کہہ کر وما ادراک اس کی اتنی امپورٹنس ہم کو بتائی, ورنہ ہم جان ہی نہیں سکتے تھے کہ 365 نائٹس میں ایک نائٹ ہے پورے سال میں. اس سے بڑی کوئی رات ہی نہیں کہ اللہ خود کہہ رہا کہ تم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ رات کیا ہے. یہ کتنی بڑی رحمت ہے اس کی کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ رات رکھی کہ یہ رات اگر تم صحیح وجہ سے مان لو نا, صحیح وجہ سے اس کو پہچان لو تو تمہاری تو قسمت بدل جائے. اسی لیے اچھا یہ رات سب سے بڑی رات ہے. اس کے بعد سے جو راتیں آ رہی نا, معصومین کی ولادت کی رات ہے, نیمہ شعبان کی رات ہے, اور اس کے بعد آپ شب جمعہ تک آتی. شب جمعہ سے لے کے آپ شب قدر تک جائیے, سب سے بڑی رات شب قدر ہے. کوئی مولوی, کوئی مجتہد, کوئی مرجع, کوئی کتاب میں گارنٹی نہیں ہے یہ شب قدر ہے. پتہ ہی نہیں کیا, اس لیے بول ہی نہیں سکتا, کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ ہے, اس لیے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ. تم کیا جانو کیا ہے شب قدر, تم پہچان ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہمارے پاس احتیاط کے لیے کہا اس دن کرو, اس دن کرو, اس دن کرو, اس دن کرو, کہ تم شب قدر, معصوم چاہتا ہے کہ تم شب قدر کی جو برکت رکھی ہے نا اللہ نے وہ حاصل کرو. معصومین کو پتا ہے کہ شب قدر کون سی تھی. ہر امام نے, کسی امام کی کوئی گارنٹی روایت نہیں ہے, ہسٹری میں کوئی نہیں ہے, نہ آپ کو بہار میں ملیں گی جو تاریخ کی کتاب ہے, کوئی معصوم کا ارشاد ہے. 23 زیادہ روایتیں 23 کی ہیں. 23 رمضان زیادہ علماء نے 23 رمضان لکھی. ہمارے 23 رمضان کو بالکل اسی انداز سے کرنا ہے آپ کو, لیکن اگر 23 کنفرم ہو جاتا تو 19 کیوں بولتے, پھر 21 کیوں بولتے. اسی لیے کہا کہ آگے بڑھتے رہو. اور اس رات میں کہا کہ اگر یہ رمضان کی موسٹ امپورٹنٹ, اب جو رمضان کی وہ تو شب قدر گزر گئی, کل آخری تھی, کل کی رات. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کئی لوگوں نے فون کیا کہ اعمال کیا گھروں میں. ویری گڈ. میرا مقصد ہی یہ تھا کہ اعمال ہو, ہر انسان کو بیداری آئے, اویئرنس آئے, امپورٹنس معلوم. کئی 8-10 لوگوں نے, فیملیز نے کہا کہ ہم, ایک فیملی مطلب 4 آدمی. ویری گڈ, سٹارٹنگ ہے نا, کرو اعمال, ویری گڈ, گھروں میں کرو, لیکن کرو, آدھا گھنٹہ بھی نہیں جاتا زیادت امام حسین کے ساتھ, تمہاری قسمت بدل جائے گی یار. مثال کے ہمارے پاس کیا سسٹم ہے معلوم, سب چیزیں سامنے رکھی ہوئی, یار ہم بولے ہم بھوکے ہیں, بہترین سفرہ بچھا ہوا ہے جعفریہ کے ڈائننگ ہال میں, ہم کھانا نہیں کھانا چاہتے, کھانا بہترین رکھا ہوا ہے لیکن ہم کھانا نہیں کھانا چاہتے. ہم اس کو بول رہے ہیں یار میں پریشان ہوں, اس کو بول رہا ہوں میں پریشان ہوں, اس کو بول رہا ہوں پریشان. وائی, کیوں پریشان ہے یار؟ 14 تمہارے پاس ہے, یہ راتیں تمہارے پاس ہیں, وائی دن اتنے پریشان کیوں؟ معصوم نے رکھی, اللہ نے یہ راتیں رکھی اپنے بندوں پہ رحمت کے لیے. ہم کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے پریشانی آتی ہے, 100% آنا ہے پریشانی. کوئی انسان اگر یہ بولے کہ میں تو بالکل 1 سال سے نہ بخار ہے, نہ کوئی بیماری ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, اگر کوئی یہ بولے نا, اس کے پاس بیٹھنا کھانا منع ہے, اس کے بازو میں نہیں بیٹھنا. اللہ کا رسول ایک دعوت میں گئے مدینے میں,
ایک تاجر بزنس مین کا. آپ دیکھیں عجیب واقعہ ہے, پورے اصحاب ساتھ ہیں بیٹھے کھانے میں, اور مومن کی دعوت بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے. اگر مومن آپ کو بول دے کہ کل آپ میرے پاس, آپ مستحب روزے میں, آپ کو بولنا نہیں ہے کہ میرا روزہ کھلا ہو, یہ نہیں کرنا. مثال کے طور پر آپ روزہ, کسی کو نہیں معلوم آپ روزے سے, ایک مومن آ کے آپ کو بولتا کہ یار پلیز میرے گھر پہ لنچ پہ آئیے, تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ میں نہیں آتا لنچ, میں روزے سے ہوں. یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے, آپ چلے جاؤ, 70 گنا اللہ ثواب دے گا تمہارے کو. لیکن یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے انتظار میں سالا کوئی آئے گا بولے گا تو میں فوراً جا کے کھول لوں گا, یہ نہیں. آپ کوئی آ کے آپ کو بولتا ہے تو آپ جاؤ. تو رسول کے پاس ایک شخص آ کے بولا کہ یا رسول اللہ کل ہمارے پاس لنچ ہے اور آپ سب آنا نماز کے بعد ظہر کی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. بات چلی تھی کہ اگر پریشانی نہیں آئی تو کیا ہوتا. آپ گئے, اب عجیب واقعہ ہے, گھر میں گئے, میں وہ ابھی وہ عورت کے اوپر مجھے بڑا پریشر ہے. آپ کو معلوم وہ عورت کا واقعہ پڑھو بول کے جو پریشر ہے نا وہ عورتوں سے نہیں ہے, مردوں سے ہے. اگر کوئی مرد کر رہا تھا تو وہاں سے آتا تھا پریشر, یعنی وہ بولوں گا میں ابھی بتاؤں گا. تو رسول گئے, دعوت میں گئے. اچھا اس نے لے کے جا کے بٹھایا صحن میں آرام سے, دیوانیاں, عربی دیوانیاں کیسا ہوتا نیچے سب بیٹھے ہوئے ہیں باہر, گھر کے باہر سب دیوانیاں میں بیٹھے ہوئے, وہ اندر انتظام کر رہا کھانے کا. عجیب بات ہے, دیکھو اصحاب نے دیکھا کہ سامنے ایک کبوتر آ کے بیٹھا, پیرٹ آ کے بیٹھا, اور بیٹھ کر اس نے ایک انڈا دیا. کامن چیز ہے, انڈا دیتے, انڈا دیا, اور جیسے انڈا دیا وہ دیوار پہ, انڈا دیوار سے نیچے گرا, اور گرا نیچے کچھ 2 نیلز تھے اس پہ جا کے اٹک گئے, فٹ ہو گیا. لوگوں نے کہا یار کیا زبردست چیز ہے, انڈا ایک ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا. یہ کامن چیز ہوتا ہے, اتفاق جس کو بولیں گے, بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے, ایک بچہ بچ جاتا. ویسے انڈا آیا نیچے گرا, رک گیا. اتنے سب حیرت میں کھڑے رہ کے اس کو دیکھ رہے, وہ انڈے کو. جو گھر کا جو ہوسٹ تھا وہ آیا, اس نے آگے پوچھا کیا ہوا, تو اصحاب نے کہا کہ یار عجیب واقعہ تمہارے گھر میں دیوار پہ ہوا. ایک کبوتر آیا, اس نے انڈا دیا, انڈا نیچے گرا, ہم لوگ سب سمجھ رہے کہ نیچے گرا ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ آ کے یہاں پہ رک گیا. تو اس نے پلٹ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایسے, یہ لوگوں کو تو حیرت ہو رہی نا, مجھے سالوں سے میں اسی طرح ہے, نہ کبھی مجھے بخار آتا, نہ کبھی مجھے پریشانی ہوتی, نہ کوئی اس طرح میں بچ جاتا, میں تو اتنا ریلیکس ہوں, مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. رسول نے اصحاب سے کہا چلو یہاں سے, دعوت میں آئے ہوئے مومن کے بعد روزہ توڑنا ہے دعوت کے لیے. اللہ کا رسول اصحاب سے کہنے لگا چلو یہاں سے. اس نے کہا کیا ہوا, کہا اس جگہ پہ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا, کہیں بھی ابھی عذاب آ سکتا. رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے, لیکن رسول بتانا چاہتا کہ اگر تم یہ سمجھو کہ تمہارے پر کوئی پریشانی آئے نہیں, بالکل سکون میں سال بھر 2 سال سے, تو سمجھو اللہ ناراض ہے تم سے. اگر اچھا پریشانی آئے اور سالو ہو جائے وہ کمال ہے. اللہ پریشانی دیتا ہے, یہ امتحان ہے مومن کا کہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے, لیکن اسی کو اللہ سالو بھی کر دیتا, فوراً سالو کر دیتا, وہ بہتر ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہم بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے یار مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو پتا ہے ایک رات میں بخار آیا, فیور آیا, مثال کے طور پر 1 نائٹ کا فیور, آپ کو معلوم اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک رات کا بخار, مثال کے طور پہ آج رات میں کسی کو فیور آیا, خدا نہ خواستہ, صبح نارمل ہو گیا, لیکن رات میں اس نے سفر کیا فیور میں, تو 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. مثال کے طور پہ آپ جا رہے, کانٹا نیل آپ کو چپ جائے, نیل چپ جائے, ہوتا بس. عورتیں کھانا پکا رہے, چھری سے کوئی چیز کاٹ رہے, اتنا کٹ جائے, مثال دے رہا, بلڈ نکل گیا, آپ کو معلوم کتنے 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں, 1000 گناہ. لیکن جان بوجھ کے کاٹنے سے نہیں ہوتے.
آج انین کاٹیں گے، شوہر کو بتائیں گے کہ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا پکا رہی تھی، کتنی محنت کرنا پڑا، اس سے جو تھا نا اس میں بھی مائنس ہو جاتا. صلوات پڑھے محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کٹ جائے تو ایک نیل لگ گیا، اسکریچ پڑ گیا، 1000 گنا. اسی لیے اللہ نے اتنا اجر ہر چیز میں اجر رکھا کہ پریشانی آنا، لیکن پریشانی آنے کے بعد سالو بھی وہی کرنا. ہر انسان کو پریشانی آنا چاہیے. کوئی انسان اچھا بڑی بعض وقت کیا ہوتا ہے، بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، تو یہ رات جو نا، آج کی رات اور کل کی رات، یہ 2 رات اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں نا، اپنے روٹین کو تھوڑا سا چینج کرو نا، تو بھی یقین کرو کہ 1 سال تک اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. دیکھیے پریشانی آئے گی لیکن فوراً سالو بھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کا 2 سال 3 سال پرانا کوئی کام ہے رکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا امیگریشن کا پرابلم ہے، ہو سکتا ہے کسی کے بچے کا پرابلم، کسی کے رشتے کا، شادی کا پرابلم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی بزنس کا پرابلم ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بزنس میں زبردست ایک لاس ہونے والا ہے کمنگ ایئر میں. لیکن یہ عمل کرنے سے آپ کا لاس جو ہے جو 100% سے جا کے 5% پہ ہو جائے گا، 95% آپ سیف ہو جائیں گے. کتنی دفعہ بڑے ایکسیڈنٹ سے انسان کو چھوٹے ایکسیڈنٹ میں بچ جاتا. یہ سب چیزوں کے لیے آج کی رات اور کل کی رات، ٹمارو نائٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر آج چاند نہیں ہوا، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، ہو جائے گا؟ سب کی دعا یہ ہے کہ ہو جائے نا، میری دعا نہیں ہے. ایک پازیٹیو وے میں لو کہ ایک دن اور مل رہا تم کو عبادت کا. اللہ از گیونگ یو 1 more day، اس کو موقع ہے ہم کو استغفار کرنے کا. اس طرح لو. دیکھیے اللہ قادر مطلق، وہ جو چاہے کر سکتا. پوری دنیا بول رہی نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو ہو جاتا. ہمارا عقیدہ، ہمارا بیلیو یہ ہونا کہ اللہ سپریم جو ہے پاور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن نہیں ہو رہا، فائن، ہم اس طرح لیں کہ ایک رات آپ کو اللہ ایک رات اور دے رہا. آپ کو معلوم کیسا لینا، آپ کو پلیز غور سے سنیں. شب عاشور مولا حسین نے کیا کہا تھا؟ مولا عباس کو بھیج کے عمر سعد سے کہا تھا کہ میں ایک رات اللہ کی عبادت اور کرنا چاہتا ہوں. اس طرح لو آج ایک رات اور عبادت. تو آج کی رات اور کل کی رات دوستو از ویری امپورٹنٹ. ٹمارو نائٹ، عید نائٹ، سیلیبریشن اپنی جگہ پہ. جو کچھ آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہے اسلام کے فریم میں ضرور کریں، لیکن سیلیبریشن میں یہ نہ ہو کہ اسلام کے فریم سے باہر نہیں جانا. کل کی رات 4 رکعت نماز ضرور پڑھنا، گھروں میں جا کے پڑھو. 50 سورہ قل واللہ، آدھے گھنٹے کی نماز ہے، لیکن آپ کو یہ ایک نماز 1 سال کا پروٹیکشن ہے، روزوں کی قبولیت ہے. دوسرے دن جو آپ کو پیسہ ملنے والا ہے نا، گفٹ ملنے والا ہے اللہ کے پاس سے عید کے دن، وہ عید کا گفٹ کی بھی گارنٹی. اور کل کی رات زیارت امام حسین پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے. آپ مفاتیح الجنہ اٹھا کر دیکھ لو، اس میں آپ کو یہ سارے شب عید کے اعمال ملیں گے. کل کی رات زیارت امام حسین، اور آج کی رات بھی زیارت امام عاشورہ اور زیارت آل یاسین. کل بھی پڑھا، 3 دن لوگوں نے پڑھا، 2 دن ہو گئے ماشاءاللہ. آج بھی پڑھو، کل بھی پڑھو. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ گولڈ کی مائن ہے جو میں آپ کو دے رہا، سونے کی کان ہے. بلیو می، زیارت آل یاسین اور عاشورہ اگر یہ عید سے پہلے مسلسل آخری 10 راتوں میں کوئی پڑھے تو یقین کرو کہ آپ کے جو پرانے کام ہیں، جو پرانی چیزیں، یہاں تک کہا کہ زندگی بڑھ جاتی. اب وہ اللہ قادر مطلق ہے. ہو سکتا ہے کوئی بہت پریشانی میں آ جائے انسان تو بولے کہ یار میں نے یہ پڑھا اور یہ نہیں کیا، وہ آپ کا امتحان ہے. لیکن آل یاسین اور عاشورہ، آج کی رات اور کل کی رات، ڈونٹ مس اٹ. اور عید کے دن وارثہ پڑھنا. لیکن یہ 2 راتوں میں یہ دونوں زیارتیں آپ کو آئندہ سال کا پروٹیکشن، آئندہ سال کی برکت، آئندہ سال کی نعمت. آپ کچھ سوچ نہیں سکتا انسان کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے والا ہے ہماری زندگی میں، لیکن یہ عاشورہ اور یہ زیارت آل یاسین ہو سکتا وہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو چھوٹے سے اس میں لا دے. بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کو بچا لے. بہت بڑا لاس ہونے والا ہے، وہ لاس کو بچا لے. اور سب سے یہ سب چیزوں کے ساتھ اللہ جو روزوں کی قبولیت ہے نا، وہ عاشورے کی برکت سے ہو جائے گی انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آج کی رات اور کل کی رات پلیز ڈونٹ مس اٹ. تیسری چیز، یہ جو عورت کا واقعہ تھا جو میں نے پڑھا تھا،
جس کو زمین ایکسپٹ نہیں کر رہی تھی اور زمین نے باہر پھینک دیا تھا. ہم نے بڑا ایزی لے کے یہ واقعہ سنا, ویری ایزی. اب میں نے بھی بڑا ایزی لے کے پڑھا. کبھی میں پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ خالی اس واقعے میں پڑھتا ہوں. آپ فکر مت کریں, اب تو چانس بھی نہیں ہے. روزے کا وقت آج 50, مولانا نے آتے ہی کہہ دیا 50 ہے, تو اس کا مطلب 49 پہ مجھے ختم کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, اذان ہماری آج کل اذان بہت لمبی ہو رہی ہے جعفریہ میں. سب کو وضو سے آنا چاہیے. فرش اذا پہ یاد رکھو, ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو. مجلس میں جب بھی جاؤ, امام بارگاہ میں جاؤ, کسی کے گھر میں جاؤ, اگر یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ مادر حسین مجلس میں آتی ہیں تو وضو کے ساتھ آنا چاہیے. بغیر وضو کے حسین کی اذا میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ مادر ملائکہ, اس لیے کہ آپ کیوں یہ چاہتے کہ آپ کو 10% یا 20% فائدہ ہو. میں یہ چاہتا کہ آپ کو 100% فائدہ ہو عزادار کو. یہاں پر اگر تم وضو سے آئیں گے تو پوری بلیسنگ ملے گی, اگر وضو سے نہیں آؤ گے تو بلیسنگ نہیں ہوگی. بہرحال وہ الگ بات ہے. تو وہ عورت کا جو واقعہ تھا, وہ جو ہے زمین نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. دوستو ایک بات میں یہاں روک کے بولوں آپ کو, بڑی عبرت ہے یہ اور افسوس ہے. یہ واقعہ آج کا نہیں ہے, یہ واقعہ ہے آلموسٹ 200 سال پرانا, چھٹے امام کے زمانے کا, آلموسٹ 1100 ایئرس, 120 ہجری کا, 1200 ایئرس. لیکن آج وہ گناہ, یہ مت سمجھو کہ آج وہ گناہ نہیں ہو رہا. آج بھی وہ گناہ کامن ہے معاشرے میں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں, ایک پیریڈ دیکھ رہا کہ جس پیریڈ میں جو نیکی کریں گے اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہوگی, جو اچھی بات بولے گا اس کے اوپر لوگ اس کی بات ہی نہیں سنیں گے, اور جو برا کام کرے گا اس کی معاشرے میں عزت ہوگی. آج ایگزیکٹلی ہمارا معاشرہ وہی ہے. عورت, اس زمانے کی عورت ہو یا آج کی عورت ہو, یا اس زمانے کا مرد ہو یا آج کا مرد ہو, چینج کچھ نہیں ہوا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ زمین نے ایکسپٹ نہیں کیا. خدا نہ خواستہ آج اگر یہ کسی کے ساتھ ہو جائے, ہم پھر اس کی بچے, اس کی اولاد, اس کا شوہر, اس کے ماں باپ سماج میں صورت بتانے کے قابل رہیں گے؟ ڈرو اللہ سے. یہ مت سمجھو کہ میں بڑا نیک ہوں. پلیز, رمضان میں, اس رمضان میں یہ چیز کو میں نے بہت سٹریس کیا ہے, اس چیز کو چھوڑ دو, ذہن سے نکال دو کہ مجھے فکر نہیں. یہ غفلت اتنی کامن ہو گئی کہ پورے میرے مجلس تو پوری سب سن رہے, میں دوسروں کے لیے بول رہا کہ اتنی کامن ہو گئی کہ ہم کو فکر نہیں. ارے یار میں سب سے اچھا ہوں, یہ ہے. اور شیطان نے بھی ایسا دل میں ڈالتا ہے نا دماغ میں کہ تم کو کیا فکر ہے, تم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہو, تم تو اتنے روزے رکھتے ہو, تم تو اتنا ڈونیشن دیتے ہو, تم تو اتنے نیک ہو. بس اب اس کو ختم ہو گیا. وہ یہ ذہن سے نکالو. یہ جس دن نکلے گا نا, اس عورت میں 3 گناہ تھے. شیخ عباس, بعض علماء نے 5 لکھے. میں ہو سکتا 3 بھی آج پورا نہیں پڑھ سکوں, کل کمپلیٹ کی کر دوں گا. لیکن دوستو یہ واقعہ سٹوری سمجھ کے نہیں سننا, یہ واقعہ عبرت کے لیے سنو اور استغفار کرو کہ پروردگار اگر مجھ میں بھی یہ گناہ ہے تو تو مجھے فورگیو کر دے, مجھے معاف کر دے, اور مجھے لوگوں کے سامنے ہماری عزت رکھ دے. آپ کو معلوم ہے جب اس کی باڈی کو زمین نے پھینکا باہر تو اس کا شوہر, اس کے جوان بچے بالوں کو نوچ کے رو رہے تھے. انسلٹ کتنی بڑی ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, 10 واقعات ہیں ایسے. چونٹیوں والا واقعہ, اژدہے والا واقعہ, آگ کا واقعہ, اور 40 میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ وہ واقعات بتاؤں گا. ایک نہیں ہے, ابھی ریسنٹلی ہوا ایک واقعہ آگ کا. عبرت, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. ہمارے گناہ کیا ہے؟ ہر انسان جانتا اس کے گناہ کیا ہے. جوانی میں سب نے کیا, بڑے پائس ہو کے بیٹھ گئے. نہیں,
میں آپ سے، میں ان یوتھ کو بول رہا، اٹلانٹا کے یوتھ کو بول رہا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا یوتھ بہت اچھا ہے، بہت اچھا یوتھ ہے یہاں کا. مولا اللہ کیپ اٹ اپ، اور آپ کو اللہ ایسی رکھے. ہمارا یوتھ جو ہے نا، پورا یوتھ بہت اچھا ہے. آج کل دنیا میں ڈراسٹک چینج آیا ہے یوتھ میں. صرف اٹلانٹا نہیں، پورے انڈیا میں، پورا انڈیا، پورا امریکہ میں بات کر رہا ہوں. ایسا چینج آیا یوتھ میں الحمدللہ. اور آئی ایم سو ہیپی کہ میرا یوتھ میرے ساتھ ہے. تو آپ سے میری خواہش ہے یوتھ کو، لیکن جو ضعیف ہے، جو سینئر سٹیزن ہے، جو ایک سٹیج پہ ہے، تو پلیز اپنی اللہ کی بارگاہ میں وہ استغفار. یہ رمضان کی آخری راتیں، میں کیوں سٹرس کر رہا، وائی؟ آخری راتیں ویری امپورٹنٹ، آج کی اور کل کی رات. دوستو ایک آگ کا واقعہ، لیکن وہ ابھی نہیں بتاؤں گا. تو آپ سوچو وہ عورت، اور عورت کی ایج کیا تھی پتہ ہے؟ اور she was 45-50. کوئی سینئر لیڈی نہیں تھی. طاعون کی بیماری پھیلی تھی. طاعون اس زمانے میں بہت پھیلتی تھی، یہ بیماری جس کو آج انگلش میں پلیگ کہتے ہیں. ریٹ سے جو ہوتی ریٹ. اب تو بیماری ختم ہو گئی. پرانے زمانے میں جب یہ بیماری آتی تھی تو بستی کے بستی خالی کر دیتے تھے. ایک جگہ بیماری شروع ہوئی، پورا محلہ ختم ہو گیا. ایسی خطرناک بیماری. اب تو یہ ختم ہی ہو گئی بیماری، پلیگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو وہ بیماری میں جوان عورت، چھوڑے بچے تھے. اور عرب میں تو شادی جلدی ہو جاتی، 9-10 سال میں، 12-13 سال میں شادی ہوتی. انہیں 30-35-40 سال یا 45 سال کیا ہونا. پیسہ بہت تھا، دولت مند تھی. ماں باپ کے پاس سے دولت لے کر آئی تھی، شوہر بھی دولت مند تھا. رچ لیڈی، عرب کی رچ لیڈی. 3 گنا. انہیں لوگ پریشان ہو گئے کہ زمین پہ رکھیں کہاں سے. اس زمانے میں کوئی مورچری نہیں تھی، کوئی کورٹ روم نہیں تھا کہ رکھیں گا باڈی کو. ایک ہنگامہ بچ گیا پورے محلے میں. امام نے کہا کہ خاک شفا رکھو، رکھ کے دفن کر دو. اس نے دفن کیا، خاک شفا رکھا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ پلیز آئندہ اللہ یہاں کے سب کو مولا سلامت رکھے، دنیا بھر میں ہر مولا کے چاہنے والے کو سلامت. اگر کبھی موقع ملا تو خاک ایک دفعہ لے کے جاؤ، اس کے بعد دیکھو تم کو ملتا کیا ہے. تم ایک مجبور کو، ایک پریشان حال کو تحفہ دے رہے، تو اللہ تم کو کیا واپس کرتا دیکھنا. آج میری بات یاد رکھنا، بھر دو خاک شفا سے، خاک تربا سے. خبر کوئی حرج نہیں ہے، مٹی ہے، مٹی میں مٹی ملا رہے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کربلا میں کیا ہوتا؟ خاک شفا ہی خاک شفا ہے. ایک دفعہ لے کے جاؤ یہ تحفہ. اٹلانٹا میاں فورٹ لوریڈل کا میں واقعہ بھی بتا سکتا آپ کو. میرے ٹائم نکل رہا. تو بہرحال تو امام کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ خاک شفا کو، میرے جد کی خبر کی خاک کو کپڑے میں رکھ کر رکھ دے. اس نے رکھا، کچھ نہیں، پورے کھڑے رہ کے دیکھ رہے. خاک شفا رکھا. باڈی کو آپ کو معلوم ہے کیسا لاتے؟ سرانے سے انٹر کرتے، سر لے کے آتے. آپ کو معلوم ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب لے کے آتے ہیں نا سر، تو سلمان سے اس نے کہا تھا کہ سلمان، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسا کوئی آسمان سے مجھے زمین پہ پھینک دے رہا. ہم کتنی آسانی کے ساتھ لے کے پہنچ گئے نا. اور اس کے بعد جب باڈی کو ایسا کرتے نا، ایسا ترچھا کرتے، قبلہ کی طرف جاتے، کروٹ جو لیتے آپ، تو کتنی آسانی سے باڈی کو ایسا پلٹا دیتے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر جو کفن ہوتا نا، وہ آرڈنری کاٹن کے کپڑے کا ہے. باڈی پہ پورے سکریچز آ جاتے جو پلٹاتے نا. حکم کیا ہے؟ آرام سے، سلولی، آرام سے اس کو ایسا کرو. ایون پانی ڈالو غسل کے وقت. پانی، ایک چلو. عجیب جملہ معصوم کا، حافظ بلغامی کا نہیں. اتنا، اس میں کتنا آئے گا پانی؟ کہ اگر تم ایک چلو پانی ڈالو گے تو آہستہ ڈالنا. کیوں؟ جب تم پانی ڈالتے باڈی کے اوپر تو اس کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے بڑے بڑے پتھر، راکس اس کے اوپر ڈال. وہ چیختی ہے، بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ آہستہ کر، میرا جسم ٹوٹا ہوا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بروکن، پورا بونز بروکن ہے میرے روح کے نکلنے سے. معصوم نے کہا ایک چلو پانی ڈالو گے، چلو پانی جیسی جیسی پھیلے گا باڈی کے اوپر، تمہارے 1000 گنا ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ معاف کرے گا. تمہارے
اس کے بعد کہا کہ جب تم خبر کھودتے ہو نا، کسی کو ڈگ کرتے ہو نا خبر کو، اس کے بعد تم وہ کہا وہ خبر نہیں کھود رہے، تم اپنی خسر بنا رہے جنت میں، محل بنا رہے جنت میں۔ اس کے بعد کہا جو تم مٹھی ڈالتے ہو، ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ایک دفعہ لٹا کے ایسا مٹھی ڈالتے، کہ تم مٹھی نہیں ڈال رہے، اپنے جسم سے پورے گناہ کو پاک کر رہے، اتنا یوں کرنے سے۔ لیکن یہ سب کرو، اب اس عورت کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو لٹا دیا، خا کے شفا رکھی، کسی کو نہیں معلوم، رکھ دی، خالی رکھ کے اس کو نیچے لے کے آئے۔ اب سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اب کچھ ہوگا اس کو، اس لیے کہ 3 جگہ ہو چکا۔ لوگوں کے چہرے پریشان تھے کہ یہ عذاب ہے، یہ کیا؟ دیکھیے آج تو بہت سے چیزیں، اس زمانے میں لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا، زمین باہر پھینک دے رہی۔ اس نے اب جو رکھا تو باڈی ہلی نہیں، اس کو ایسا پلٹایا، تلقین ہوئی، مٹھی ڈالی، لیکن جو باپ کا، جو شوہر کا، جو بچوں کا، جو بھائیوں کا، جو عورتوں میں، اس کے خاندان والوں، کتاب میں کہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں سوٹے اٹھے ہوئے تھے۔ بیٹی کا غم تو بھول گئے، اب غم یہ تھا کہ یہ عذاب کیا ہے۔ مرنے کا غم تو سبھی بھول گئے کہ ٹھیک ہے موت ہے، پہلے تو موت کا غم تھا، اب جو غم ہے انسلٹ۔ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں معاف کرے۔ بس یہ راتوں میں پلیز، یہ 2 راتوں میں استغفار یہی کرنا کہ اللہ تو ستار العیوب ہے، ستار العیوب ہے، تو عزت کو رکھنے والا، تو یہاں پہ بھی عزت رکھ، خبر میں بھی عزت رکھ، محشر میں بھی عزت رکھ۔ تو اب یہ دفن کرنے کے بعد یہ راوی جو ہے گیا چھٹے امام کے پاس، جا کے کہا مولا یہ کیا ہے، کیا ماجرا کیا ہے، یہ ہوا کیا؟ امام نے کہا کہ اس کے گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب آیا کہ باڈی نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا، زمین نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا، ایکسپٹ اسی وقت۔ تو اس نے کہا پھر کی کیسے؟ تو کہا یاد رکھ، جس خبر میں میرے جد کی خاک ہوگی اس خبر پہ عذاب نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے یہ کہا۔ تو پوچھا مولانا آخر 3 گناہ، بعض علماء نے 5 لکھے۔ دوسرے شادی کے بعد، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، ایک ہی جملہ بولوں گا، شادی کے بعد دوسروں سے تعلقات، یہ گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، پلیز کیئرفل، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، تقدس ممبر ہے، آپ بہتر جانتے مجھ سے کہ یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل۔ پہلے زنا حرام ہے، پلس یہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ وہ تو شکر ادا کرو کہ تمہارا امام کی رحمت ہے جس کی وجہ سے تم بچے ہوئے، یہ گناہ سے ہمیشہ محفوظ رہنا۔ آنکھ کا گناہ بھی اسی کے لیے بھی آتا ہے، آنکھ 40 میں بتاؤں گا، اس گناہ سے کہ دوسرے سے تعلقات، کہ تم کسی اور کا گھر توڑ رہی ہو، یا تم کسی کا، اور میں افسوس سے کہ I'm so sad, I'm really sad to say this کہ آپ یقین کرو میں تو پوری دنیا، پورے انڈیا، پورا امریکہ میں ایک جگہ جاتا ہوں، کینیڈا میں اور امریکہ میں کیا حال ہے، یورپ میں کیا ہے، ہماری کمیونٹی اس سے تعلقات، اس سے تعلقات، اس سے تعلقات۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ کا شہر کیا بچا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن ایک چیز یاد رکھو، ہمارے دل میں 1 لاکھ آدمی کے راز ہے، 1 لاکھ آدمی کے سیکریٹس ہے میرے دل میں، لیکن جس کا مسئلہ اس کے ساتھ 100,000 میں بتا ہوں سیکریٹس ہمارے دل میں۔ لوگ اگر یہ بھی اگر میں کسی کے سیکریٹ کو باہر لاؤں تو گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی تمہارے پر بھروسہ کر کے تم کو کوئی چیز بولے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تمہارے علاوہ وہ کسی کو نہیں معلوم۔ مومن کی علامتوں میں سے تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے، تم ایسے رہنا چاہیے۔ یہ گناہ آپ کے شہر میں بھی ہے، یہ گناہ باہر کے شہروں میں کامن ہے دوستوں، کامن
کبیرہ کبیرہ کبیرہ. تم کیا سمجھ رہے کہ تمہاری طرف سے اس کا گھر بھی بگڑ رہا, تمہارا گھر بھی بگڑ رہا, تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تھوڑے سے پلیزر کے لیے, تھوڑے سے ایکسائٹمنٹ کے لیے. پلیز پلیز آئی ریکویسٹ یو بابا, روزوں کا فائدہ نہیں ہے, نماز کا پھر فائدہ نہیں ہو رہا, عبادتوں کا تم کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. وائی؟ اس کو چھوڑ دو, اس کا یہ گناہ تھا. دوسرا, اس عورت میں حسد بہت تھی, جیلسی. یہ وہ ڈیزیز ہے جیلسی کی کہ میرا مولا کہتا ہے کہ حاسد خود اپنی آگ میں جلتا ہے, اس کو جلانے کی ضرورت ہی نہیں. میرے پاس مرسیڈیز آئی, پڑوس میں آپ رہتے, آپ جلنا شروع ہوئے, اس کے پاس کیوں آئی؟ وہ لے کے آیا جعفری سینٹر, ہم کھڑے ہوئے جلتے ہوئے راستے پر, بیوی پوچھ رہی کیا ہوا, تو کہا اس کے پاس مرسیڈیز کیسے آئی. پورا موڈ خراب راستے کا. ارے بابا وہ آئی ہوگی, اور فوراً ہم نے سوچنا شروع کیا, اچھا اس نے وہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. گناہ پلس گناہ. میں کیا بولا؟ سر بات پڑھے محمد والے محمد. سمجھ رہے آپ؟ ایک گناہ حسد کرنے کا, ایک گناہ خیاس کرنے کا. ارے اس نے ایسا, ارے بابا کیوں تم سوچ رہے؟ یہ ہے حاسد. مولا بولتے جلانے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین برانڈڈ ڈریس پہن کے, ڈائمنڈز کا پہن کے ایک عورت آ گئی جعفریہ سینٹر میں, الہی آمین. ہاں, زبردست ڈائمنڈز پہن کے آئی, اب دوسری عورت کو تو لگ گئی. میں ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں جعفریہ اس لیے بولا کہ میں جعفریہ میں پڑھ رہا ہوں, اٹلانٹا میں پڑھو اس لیے اٹلانٹا بول رہا. اب دوسری عورت جلنا شروع ہوئی کہ اس کے بعد ڈائمنڈز آئے کیسے؟ ہم جانتے ہیں اس کے پاس تو آ ہی نہیں سکتے, ہم کو پتا ہے اس کے پاس یہ نہیں. ارے بابا تم کو کیا پتا, کئی چیزیں تم کو نہیں پتا, اللہ دینا چاہے تو دے رہا. ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے عورت کو اور مرد دونوں کو؟ اگر کسی کو ڈائمنڈز دیکھا, ڈائمنڈز پہنے ہوئے, تو آپ فوراً عزاخانے میں بیٹھ کے کہو پروردگار اس کو کیا پوروں کو ڈائمنڈز دے دے. آپ بولیں گے ہم دوسروں کی ڈائمنڈز کے, اپنے ڈائمنڈز کے لیے کیا کریں؟ آپ بولو عورت کو چاہیے, لیکن دیکھیے عورت کو دل بڑا کرنا ہے, یہ بہت ڈیفیکلٹ چیز میں بتاؤ, ویری ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کسی کو دیکھیں, کسی کے پاس ڈائمنڈ سے کوئی بیٹھا ہوا ہے, گولڈ کی رولیکس پہنا ہوا ہے, اور میں بولوں یار میرے پاس نہیں, اس کے پاس کیسا آ گیا؟ کوئی 7 سیریز کی بی ایم پہ آ جائے جعفریہ میں, کئی لوگوں کے تو چہرے اتر جائیں گے کہ اس کے پاس آئی کیسے. آپ امیجن کریں, انہیں پھر ہم مومن ہیں. اصل بات تو یہ ہے, پھر ہم علی والے ہیں, پھر ہم شیعہ ہیں. ارے بابا شیعہ کی پہچان کیا ہے کہ ایک مومن کے پاس اگر 7 سیریز کی بی ایم آئی تو خوش ہو, شکر ادا کرو کہ تمہارا مومن اتنا اوپر چلا گیا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہاں چلا گیا. یہ حسد کو رکھ کے ملے گا کیا؟ واٹ آر یو گیٹنگ؟ ٹیل می واٹ آر یو گیٹنگ؟ ہمارا حساب یہ, اگر کسی مومن کی ڈیڈی کوئی خدا نہ خاصا بند ہو جائے, یہ تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی یار اس کا بند ہو گیا, اس کا بزنس تو ڈاؤن ہے. اگر پتا چلے کہ وہ شیئر میں اتنا اس کو لاس ہو گیا, وہ بڑے خوش ہو گئے, یار اچھا ہوا لاس ہو گیا. یہ نہیں سوچ رہے لاس اس کا نہیں ہوا, لاس ایک شیعہ کا کمیونٹی کا ہوا. لاس اس کا نہیں ہوا, لاس تمہارا لاس ہے. یہ فکر کو پیدا کرو. یہ حاسد بھی تھی, یہ عورت جلتی تھی. یہ آپ انصاف سے بولو, یہ ڈیزیز کیا آج کامن نہیں ہے ہمارے پاس؟ اتنی کامن ہے کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے. کتنے لوگوں سے صبح سے ہم جلے, ہم کو معلوم ہی نہیں. میں کیا بولا؟ کتنے لوگوں سے آج ہو گیا ہوگا صبح سے شام, ہم کو پتہ ہی نہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے گناہ خود, مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے لیے سوچا رہی یار اس کو ایسا ہو جائے, اس کے ساتھ یہ لاس ہو جائے, آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ کے بولنے سے ہو جائے گا؟ یہ بعض لوگ عورتوں میں یہ بھی رہتا بد دعا دینا, کرس کرنا جس کو انگلش میں بولتے. بیچاری اٹلانٹا کی عورتوں میں تو نہیں ہے, لیکن میں ایک بات بول رہا ہوں,
ابھی 2 دن رہنا ہے، عید کا کھانا کھانا ہے یار. میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کرس کرنا لوگوں کو، اس کو کرس کر دیا. آپ کیا سمجھ کسی کو کرس کرنے سے اس کی کرس لگ جاتی؟ کبھی بھی یاد رکھو، کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہو، کسی کی کرس نہیں لگتی. آپ اگر حق پہ ہیں تو کوئی بولے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اس کو ایسا کر دے، ارے اللہ ایسا کر دے، آپ کی بات آپ اتنے کلوز اللہ سے بولتے کہ کر دے گا. آپ نے تو نہ خمس دیا نہ زکات دیا، آپ تو صبح سے شام تک نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، اور اس کے بعد آپ بول رہے اللہ اس کو ایسا کر دے. آپ کے بولنے سے کر دے گا اللہ؟ الٹا ہو سکتا ہے آپ ہی کے اوپر آ جائے. سمجھ رہے؟ کرس کبھی نہیں گھبرانا. اگر آپ حق پہ ہیں، یو نو کہ تم حق پہ، تم کسی کے مال کو غصب مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، کسی کو ہرٹ مت کرو. آپ کو کرس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایک عجیب بات بولنے جا رہا ہوں آپ کو کرس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی خود مصیبت تمہارے اوپر آ جاتی اگر تم نے کسی کو دل دکھایا، کسی کو ہرٹ کیا. معصوم سے پوچھا گیا مولا علی سے کہ یا علی یہ بتائیے کہ زمین اور آسمان کا ڈسٹینس کیا ہے؟ آج کوئی نہیں بتا سکتا کہ ڈسٹینس کیا ہے. سائنس تو بولتی کہ یہ آسمان جو ہے یہ پورا ایک ریفلیکشن ہے، لیکن اسلام بولتا ہے کہ 7 سکائز ہیں اوپر. قرآن بول رہا کہ نیچے بھی عبادت ہے، اوپر بھی عبادت ہے، عرش الہی ہے. سائنس بولتی ہے عرش الہی کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، پانی کا ریفلیکشن ہے جو تم کو آسمان اسکائی دکھ رہی ہے. نہیں ہے، وہ بحث الگ ہے. لیکن ہمارے پاس روایت ہے کہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہے. 7 سکائی. مولا علی سے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ زمین سے لے کے وہ عرش الہی جہاں اللہ جب پورے ٹاپ براس کے ملائکہ بیٹھے ہوئے وہ کہاں ہے، کتنا ڈسٹینس ہے؟ آپ کو میں نے کیا کہا؟ بات شروع ہوئی کرس سے کہ ہمارے کرس کرنے سے اللہ کی بلا نہیں آتی، اللہ کی مصیبت نہیں آتی، اللہ کا عذاب نیچے نہیں آتا، بلکہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں. اگر آپ نے کسی کو ہرٹ کیا، مولا علی کہتے کہ پوچھا ڈسٹینس کیا ہے تو کہا کہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ، جو ڈسٹینس ہے، ایک مومن کے دل کی آہ. مثال کی طرف دل کی آہ پیسے والوں کو نہیں رہتی، پیسے والے غریب کو دیتے. کسی میں ہمت ہے کسی پیسے والے کو آپ ہرٹ کر سکے؟ کر سکتا؟ کوئی 20 ڈیری کوئن کا مالک ہے، مثال دے رہا، ڈیری کوئن آپ کا بڑا پیسے والا یہاں پہ مرسیڈیز گاڑی اور اس میں گھومتا ہے، بڑا بنگلہ ہے، ہم اس کو ہرٹ کر سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے قریب چلے جانا بڑی بات ہے بھائی. وہ اگر ہم قریب جائیں گے تو بولے گا تم آئے کیسے؟ بغیر پوچھے اس کے گھر پہ نہیں جا سکتے، بغیر پوچھے اس کا آفس میں نہیں جا سکتے، بولے گا تم بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے کیسے؟ اور ہرٹ کس کو کرتے ہیں آپ؟ جو آپ سے کمزور ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے. ایک زمانے میں بیوی کو ہرٹ کرتے تھے، آج کل وہ زمانہ چلا گیا. آج کل کسی کی مجال ہے بول بھائی؟ آج کل تو کوئی بول نہیں سکتا، ہمت ہی نہیں ہے بولنے کی. پہلے ایک زمانہ تھا بول ڈراتے تھے بیوی کو. وہ واقعہ میں سوچ رہا تھا آج پڑھوں لیکن میرا وقت نکل گیا. کل موقع ملا تو کل میری آخری مجلس ہوگی انشاءاللہ، تو کل ہو سکتا ہے وہ بیوی والا واقعہ پڑھ دوں. تو آج کسی کو بھی ہرٹ نہیں کر سکتا، غریب کو ہی ہرٹ ہوتا. اور مولا یہ کہتے کہ اگر تم نے کسی کو ہرٹ کیا، ہرٹ صرف چاقو سے نہیں ہوتا، ہرٹ صرف ایسے اسکریچ کا معنی نہیں ہے. ہرٹ کے ہرٹ سب سے زیادہ جو ہرٹ ہوتا ہے وہ زبان کا ہرٹ ہے. تلوار کا زخم بھر جائے گا، زبان کا زخم کبھی نہیں بھرے گا. کسی کو آپ نے ہرٹ کر دیا، ہرٹ کا انسلٹ کر دی، خالی آپ غصے سے آپ نے بتا دیا، اس کو دیکھ لیا سب کے سامنے، بولتے یہ کیا کپڑے پہن کے آئے تم؟ کیا ہو گیا تمہارا؟ پورے لوگوں کے سامنے بولتے یار کھانا کیسے کھا رہے، تمیز سے کھاؤ نا. آپ کا ٹون بتا رہا. کوئی اچھا کام بھی آپ کو اس کو چیک بھی کرنا ہے، امر بالمعروف بھی کرنا ہے، تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. اس نے اگر ہرٹ کر دیا تو مولا کہتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، اس نے قرض بھی نہیں کیا آپ کو، لیکن اس کے دل پہ جو تکلیف ہوئی نا، پین جو ہوا نا، وہ پین سیدھا عرش الہی پہ جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو عذاب الہی لے کر واپس آئے گا.
یہ ہے قرض. ہمیشہ یاد رکھو, کسی کو کوئی, ایون تمہارے سرونٹ نوکر کو, تمہارے پاس جو کام کرتا اس کو بھی سب کے سامنے کبھی مت بولو. اگر تم نے اس کا خیال رکھا, یقین کرو میں بڑی بات بولنے جا رہا, تم نے اگر خیال رکھا تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا. ایسے لوگوں کا روز محشر حساب بڑے چھپ کے لیا جائے گا, لیکن جو سب کے سامنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں نا, ان کا حساب سخت دیا جائے گا. تو یہ عورت میں حسد تھی, جلسی تھی, ہر آدمی سے جلتی تھی, ہر عورت سے جلتی تھی کہ اس کے سارے اعمال ختم. تیسری چیز جو 5 چیزوں میں تیسری آج بتاؤں گا, وہ جادو, بلیک میجک. مجھے اس دفعہ میرے پر بڑا پریشر تھا اس کا, اب میں بولنا بھی چاہتا تھا لیکن وقت ہی نہیں ملا, رمضان نے. تو بہرحال ابھی 40 باقی ہے انشاءاللہ. تو بلیک میجک دوستو, جب میں آؤں گا انشاءاللہ تو معصوم کی کچھ دعائیں ہیں, دعا ہے. اب کی 40 یا مجھے ای میل کرو, میں ای میل سے بھیج دوں گا. بڑا پریشر ہے میرے پر کہ وہ دو. تو بہرحال وہ معصوم مولا علی کی کچھ دعائیں ہیں, اب وہ دعا پڑھو صرف, مولا انشاءاللہ اس کا خیر. بلیک میجک بدترین, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ علی والا نہیں ہے, اس کے روزے بیکار حرام ہیں. اگر وہ شب قدر رات بھر جا گیا بلیک میجک ایک مومن پہ کرے, واہ, شیطان کی تم مدد لے رہے. شب قدر میں اللہ کی مدد مانگ رہے اور جادو کر کے شیطان کی مدد لے رہے. میری ریکویسٹ ہے, رشتوں کو توڑنا, رشتوں کو, یہ حسد سے ہی ہوتا, یہ لنک ہے حسد کے ساتھ, جلسی کے ساتھ. اس کو کل میں کنٹینیو کروں گا, اور 2 واقعات پڑھ کے کل کنٹینیو کروں گا. اس کا وقت بالکل ہو گیا. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے, اس شخص کو سوشل بائیکاٹ کرو, سوشل بائیکاٹ, جو یہ بلیک میجک کر. لیکن پہلے کنفرم ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ کے حسد میں آ کے اس کو بول دے کہ وہ بدنام کر دے. نو, وہ تو اور گناہ کبیرہ ہو جائے گا, وہ کبھی نہیں کرنا. میں تو ایک مثال دے رہا آپ کو کہ پلیز اس چیز سے, اس ڈیزیز سے بچو. مولا معصومین نے کنڈیم کیا, اس کو کنڈیم کیا. کل ایک دن اور ہے 8 بجے شام میں انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں, میں تو ایسا بول رہا ہوں جیسا کنفرم ہو گیا چاند کا. بھائی میں کوئی وہ نہیں ہوں, اللہ قادر مطلق ہے. ہو سکتا کل صبح 8:30 بجے آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے عید کی نماز میں. اللہ قادر مطلق ہے یار, اللہ جو چاہے. میں, اللہ مجھے معاف کر دے, میرا مقصد وہ نہیں تھا. اگر کل صبح 8:30 بجے ہم نہیں ملیں گے تو کل شام میں 8 بجے ملیں گے انشاءاللہ. اور فطرہ وطرہ نہیں ہوتا یہاں کے کھانا کھانے سے, یہ ذہن سے نکال دو. فطرہ اگر تم اپنا نکال چکے ہو تو پھر تم کہیں بھی جا کے کھا سکتے. یہ تھوڑی ہے کہ ان کے پاس جا کے چائے پئیں گے تو فطرہ, ان کے پاس جا کے کھائیں گے تو فطرہ, ادھر فطرہ. اللہ ایک ساتھ 10-15 فطرے نہیں لیتا. You understand? فطرہ کسی کے گھر میں جاؤ, کھاؤ پیو کچھ, تم اپنا فطرہ نکال دیا کافی ہے یار. تم اپنا جو بھی فطرہ یہاں بنتا ہے فطرہ نکال دو بس ہے. اب جا کے خیام کرنا, اب بندہ فطرہ نہیں نکالے, اب مہمان آگے رک گیا, اب وہ شرما شرمی میں نکال دیا, وہ سب نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا فطرہ نکالا تو اب کسی کے بھائی کے پاس, اس لیے کہ تم ایک ثواب سے تو محروم کر رہے. کیوں؟ اگر مثال کے تو میں نے آج اپنا فطرہ نکال دیا, اب آپ نے مجھے کھانے پہ بلایا, مجھے چانس نہیں ہے کھانے پہ بلانے کا. میں ایک بات بول رہا ہوں, ہاں میں تو ایک بات بول رہا کہ کھانے پہ بلایا, تو آپ جو بلائیں گے, جو ثواب آپ کو ملنے والا ہے, تو اللہ اس ثواب سے تھوڑی روکے گا آپ کو. You understand what I mean? کہ مثال کے طور پر الطاف بھائی آج کھانے پہ بلائے میرے کو, بولے گا کہ یار کل کا رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا, 10 بجے آگے کھانا, مثال دے رہا ہوں, 10 بجے آگے کھانا. اور آپ بولیں گے یار کل شب عید میں آگے آپ کو کھانا مانگا تو میں تو فطرہ لگ جائے گا. ارے بابا میں اپنا فطرہ دیا ہوا ہوں, میں فطرہ آلریڈی کل دے دیا, آپ کہیں کو لگے گا فطرہ. یہ تھوڑی ان کے پاس میں جا کے کھانا کھایا فطرہ لگا, ان کے پاس جا کے چائے پیا فطرہ لگا, ان کے پاس گیا فطرہ. یعنی رات میں اگر میں 10 مومن کے گھر کو گیا تو 100 فطرے لگ جائیں گے. فطرہ ایک ہی ہے,
آپ نے اپنا نکال دیا بس ہے. اب یہ ثواب جو مومن کے پاس جا کے کھانے کا ہے نا وہ نہیں. ہوٹل میں کوئی جا کے کھائے اس کو تھوڑی فطرہ لگتا, مرکز میں کوئی آگے کھائے کوئی فطرہ لگتا. آپ سب اپنا اپنا فطرہ دو یار. فطرہ جو ہے یہ سال بھر تمہارے رزق کی حفاظت ہے, روزوں کی قبولیت ہے, یہ اپنے جسم کا جو خیرات ہے وہ ہے. فطرہ بہت ضروری ہے. بہرحال اینیا وقت ہو گیا, میں تو بالکل گھڑی نہیں دیکھ رہا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. عزیزوں غریب کو ہم دیتے ہیں, لیکن کچھ غریب کربلا میں بھی تھے. ایسے غریب تھے یہ جو کون و مکان کے مالک تھے, زمین اور آسمان کے مالک. لیکن وقت ایسا آ گیا تھا فاطمہ کے گھر کے اوپر کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا بی بی کا, اور ایسا گھر اجڑا کہ پھر قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے, بس ایک روایت میں پڑھوں بی بی زینب کی, یہ دن یہ ایام میری شہزادی کے. ایک روایت عزیزوں کہ جب میری بی بی کتنی مظلوم تھی, یہ جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسے راستے پہ جا کے رکا, 2 منٹ بڑھ بھی جائیں تو آنسو نکالیں کہ آج تک ہمارے روزے قبول ہو جائیں. ثانیہ زہرا کو پرسا دیں. تو ہوا کیا, راستے میں ایک شام آئی تو شمن نے عمر سعد سے کہا کہ عمر سعد ہم آگے راستہ صحیح نہیں ہے, ہم یہیں قیام کریں گے. تو اس نے کہا کہ معلوم کرو کسی کا اگر گھر ہے تو ہم وہاں پہ ٹھہر جائیں, اس لیے کہ ہمارے ساتھ سرائے حسین ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے. شمن نے معلوم کیا تو پتا چلا یہاں ایک خاتون کا محل ہے. پوچھا وہ کون ہے, تو کہا اس کا نام شیرین ہے. اس نے جا کے شیرین سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ سنو ہم حکومت کے لوگ ہیں, قافلہ ہمارے ساتھ ہے, کچھ سر ہمارے ساتھ ہے, ہم رات میں یہاں ٹھہرنا چاہتے. تو شیرین نے کہا کہ میں پہلے سروں کو دیکھوں گی اور اس کے بعد اجازت دوں گی. تو سب سے پہلے شیرین کے سامنے امام حسین کا سر رکھا گیا. شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا, میرے مولا کی غربت نظر آئی, میرے مولا کی پیاس نظر. اس نے کہا اس سر کو میں ضرور رکھوں گی. بس میں نے مجلس تمام کر دی, قافلہ اتر گیا, سب بیویاں اپنے اپنے جگہ جا کے ٹھہر گئے, دشمن دور بیٹھ گئے, سیدانیاں ایک گوشے میں آ کے بیٹھ گئے. تو جب شیرین کا یہ رویہ دیکھا تو بیویوں نے جناب زینب سے یہ کہا کہ بی بی یہ بڑی اچھی عورت معلوم ہوتی ہے, اس سے یہ کہیے کہ آج رات میں ہم نے یہاں قیام کیا ہے تو ہمارے وارث کے سر ہمیں دے دے کہ آج رات میں ہم بیٹھ کے کچھ ماتم کر لیں. بی بی زینب نے شیرین کو بلایا, بلا کے کہا شیرین تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے, ہم نے جب سے ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے کسی کا ماتم نہیں کیا, آج رات میں یہ سر ہم کو دے دے کہ ہم کم از کم رو لیں. اس نے کہا مجھے کوئی بات نہیں. اس نے سب سے پہلے شہزادی علی اکبر کا سر اٹھایا, اور اٹھایا تو لیلا نے ہاتھوں کو پھیلا دیا, کہا یہ میرا جوان بیٹا تھا, شادی کے ارمان تھے. عزیزو اس کے بعد قاسم کا سر آیا, ام فروا آگے بڑھی, علی اصغر کا آیا, رباب آگے بڑھی, عزیزو عباس کا سر آیا. بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا. سب سے آخر میں شیرین نے امام حسین کے سر کو اٹھایا تو جناب زینب نے آگے بڑھ کے لیا. تو زینب نے کہا ہائے حسین, بس یہ کہنا تھا. شیرین رک گئی, رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا, یہ میرے آقا کا نام ہے. تو زینب نے کہا عباس کے بھائی. پھر شیرین رکی, رک کے کہا بی بی یہ نام بھی نہیں لینا, یہ میرے آقا کے بھائی کا نام ہے. پھر شیرین نے کہا علی اکبر کے بابا. شیرین نے کہا بی بی تم کون ہو, یہ کون حسین ہے؟ تو کہا یہ فاطمہ کا لال ہے. شیرین سر پیٹنے لگی کہ ہائے مولا, وعدہ کیا تھا آنے کا لیکن اس طرح نہیں, گھر اجڑ گیا, بچے ذبح کر دیے گئے. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولیے. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. ہمارے ان آوازوں پہ تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما, اس مجلس کو قبول فرما لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جن لوگوں نے آج کا تبرک کا انتظام کیا, اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے, ان کے کاروبار میں برکت دے, ان کے مرحومین کو بخش دے. پروردگار میری بی بی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہے میرا مولا کا چاہنے والا, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کا واسطہ, بی بی سکینہ اور جناب رباب کا واسطہ مکمل طور پر صحت دے دے. ہمارے روزوں کو قبول کر لے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور امام زمانہ کو سلامت رکھ, اور مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے.
اور امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جنہوں نے آج تبرک کا اہتمام کیا ان کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، کل مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔